اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. جاہل مانے نادان، لا علم. اور بولیے جاہل مانے جھوٹا. میں جاہل ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے. جاہل مانے ہاں یہ بات ہے. جاہل مانے میں جذباتی نہیں ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جذباتی بن جاؤں. یہ ضد ہے حلم کی. حلم مانے سنجیدگی، متانت، وقار. اور جہالت مانے جذباتیت، جی اشتعال میں آ جانا، جلد باز ہو جانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جہل جو ہے کبھی کبھی علم کی ضد ہوتا ہے. جب علم کی ضد ہوتا ہے وہ مانا جو آپ بتا رہے ہیں جی ناواقف. اور کبھی کبھی حلم کی ضد ہوتا ہے. تو جب حلم کی ضد ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہے؟ جذبات کے رو میں بہنے والے. میں جذبات کے رو میں نہیں بہ رہا ہوں. مذاق کون اڑاتا ہے؟ جو جذباتی ہوتا ہے، غیر سنجیدہ. مذاق کون کرے گا؟ جو غیر سنجیدہ، غیر متین ہو، جس میں حل، بردباری اور وقار نہ ہو، وہی مذاق کر سکتا ہے. کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں پناہ مانگتا ہوں. مذاق کون لوگ کرتے ہیں؟ جو جذبات کے رو بہنے والے ہوتے ہیں. پھر کیا ہے مولانا؟ کہا اچھا تو پھر جو ہے کہہ دو اپنے رب سے کہ واضح کرے کہ اس کا کہا اس کی ماہیت کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوں گی. ماہیت مانے اس کی صفات ذرا بتاؤ کیا ہوگی. نہیں سمجھ پا رہے. اگر سنجیدہ ہے تمہارا مطالبہ، مذاق نہیں کر رہے ہو، سنجیدہ مطالبہ ہے تو بس کچھ اس کی ماہیت بتاؤ کیا ہے. پھر کہا کہ ایسی گائے ہوگی جو لا فارس ولا بک، نہ بوڑھی ہوگی نہ بچیا. بچیا وہ کیا کہیں گے بھائی؟ بچیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ بوڑھی ہوگی اور نہ ایک دم کم بچیا ہوگی ایک دم سے، بلکہ اس کے درمیان عوام اس کے درمیان کی، اس کے درمیان کی ہوگی. چلیے فَافْعَلُوا مَا تُمْ. بھائی کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، سوال مت کرو خالی. پھر کہتے ہیں قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. اب تو سمجھ میں آ گئے بھائی نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو. جی ہاں بھائی سوال ہے رنگ کیسا ہو. مَا لَوْنُهَا آپ بتائیے مَا لَوْنُهَا. تو پھر کہا اب دیکھیے وہ محدود سے محدود تر کرتا چلا جا رہا ہے. بولیے ہے نا، یعنی پریشانیاں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی گائے ہو جو صفرا، جو زرد رنگ کی ہو، جو زرد رنگ کی ہو. فاقو لونہا، جس کا رنگ نہایت شوخ ہو. یہی نا فاقے مانے شوخ رنگ ہو، زردی میں بڑی شوخی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو. پھر کیا کر رہے ہیں؟ ارے ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ کیسی صفات، ابھی نہیں. ان البقرۃ تشابہ علینا، گائیں بہت سے مشتبہ ہو گئیں. یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. ان البقرۃ تشابہ علینا وَإِنَّا، اب اگر آپ واضح کر دیں وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو ہم پا جائیں گے. بات مہتدون مانے ہدایت، پا جائیں گے، ہدایت مل جائے گی، واقف ہو جائیں گے. تب پھر کہا انہا بقرۃ لا ذلول. لا ذلول مانے جس کو کام کے لیے سدھایا نہ گیا ہو. تسلا اور نہ زمین جوتتی ہو. ولا تسقی الحرث اور نہ اس سے سینچائی کام لیا جا رہا ہو. مسلمتن، مسلمہ مانے بے عیب ہو، اس کے اعضاء صحیح سالم ہو. مسلمہ مانے بے داغ سے نہیں، بے داغ آگے آ رہا ہے. آگے مسلمہ مانے اعضاء جسم
صحیح سالم ہوں. اور آگے کیا ہے؟ لا شیۃ فیہا، اس میں ایک رنگی ہو، کوئی اور رنگ نہ ملا، ایک رنگی ہو، کوئی داغ نہ ہو. ہوتا نا کچھ چتکبری جو ہے سرخی ہے تو کچھ سفیدی آ گئی، تو یہ نہیں، لا شیۃ فیہا، کوئی اور داغ نہ ہو. تب کہتے قالوا الآن جیتا. اب دیکھیے اب تم لائے ہو حق. اب دیکھیے کتنی جسارت، غور فرمائے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے. اب تم لائے ہو حق، یعنی اب تک باطل لا رہے تھے. اب دیکھیں کتنی جسارت ان کی ہے، کتنی جسارت کر رہے اپنے پیغمبر سے. وہ پیغمبر ہے جس نے احسان عظیم کیا ہے، یا اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے احسان عظیم کیا ہے. تو اس کا قول آن جیت بالحق، آن جیت بالحق فذبحوہا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. یہ صرف ہیلے ڈھونڈ رہے تھے. سوال جو تھا صرف ہیلے کا تھا، تدبیر کسی طرح بچ جائیں، بچنا چاہتے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی ان کی. وہاں بھی دیکھیں لن نصبر علی طعام واحد میں وہی چیز ہے، ہیلا ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچیں، کیونکہ ذرا مشکل ہے چاند ماری کرنا اور ورزش کرنا، اور جو ہے وہ تربیت کے دوڑتے تھے جو دوڑنا، جی مشکلات تھی ان کے لیے، تو اس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ہیلا ڈھونڈ رہے تھے. یہ ہیلا بازی. فذبحوہا وما کادوا. اچھا ایک بات اور تھا، بقرہ کے معنی گائے. دیکھیے عربی زبان میں بقرہ کے معنی گائے ہی کی نہیں ہوتے، بیل بھی اس میں شامل ہے. گائے بھی ہو سکتا ہے اور بیل بھی ہو سکتا ہے. یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کے لیے ہے. عام طب لوگ سمجھتے ہیں کہ بقرہ کے معنی گائے. عام طب دیکھیے ہے نا ترجمہ کیا، اسی وجہ سے ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے. بقرہ کے معنی گائے بھی ہو سکتی ہے اور بیل بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے خواجہ صاحب؟ بنی اسرائیل جو ہے کس کی عقیدت میں مبتلا تھے؟ بچڑا. یہ بات ہے، کس کو معبود بنا؟ بچڑے کو. تو بچڑا ہے، گائے نہیں ہے. تو عقیدت کس کی ہے؟ بچڑے کی ہے. لہذا جو ان کو حکم دیا کس چیز کا؟ بچڑا. ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ تو یہ ہمارے عربی مفسرین اس کو لیتے ہیں، اور گرامر کے لحاظ سے بھی یہ ہے، اور بعض اردو مترجمین نے بھی لیا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ بعض اردو مترجمین نے فور ہی لیا ہے، بیل کے معنی میں لیے. چلیے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. چلیے فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُم. ترجمہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک قصہ دوسرا بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا، اور پھر قتل کو کیا کرنے لگے؟ وہ چھپانے لگے. عموماً ترجمہ اداراتم کا ہمارے مفسر مترجمین نے کیا تم لگے اس میں جھگڑنے لگے، دھرنے، ایک دوسرے پر دھرنے لگے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے. ان کا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے. ٹھیک ہے. اور ادھر کیا ہے؟ باہم جھگڑنے لگے. یہ عموماً ہمارے عربی مفسرین نے بھی تخاصم کا معنی لیا ہے، آپس میں اختلاف کیا. علامہ ابن کثیر نے بھی آپس میں اختلاف کیا. کیا ہے ان کا؟ جھگڑنے لگے. عربی میں اختلافہ کا لفظ، اختلاف کیا انہوں نے. یہ عموماً لوگوں نے لیا ہے. لیکن دیکھیے تدارا کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے ہٹانا، ایک دوسرے سے ہٹانا. جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا تو پھر کیا کرنے لگے؟ الزام قتل کو ایک دوسرے سے ہٹانے لگے خوب اچھی طرح. ہمارا آدمی پھنسے نہ پائے، بجائے اس کے کہ وہ سب کے سب جو ہے اس کو پکڑتے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بچانے لگے. الزام کو کیا کرنے لگے؟ ہٹانے لگے. درا کے میں ہٹانا.
दरा के माने असल में आते हैं हटाने के, उसी में तदारा उसी से आ गया, यानी भरपूर कोशिश करना कि इल्ज़ाम किसी तरह हटा दिया जाए। हाँ है ना, होता है ना कत्ल का जो है बस हटाने लगे। तदारा किस बाप से है मौलाना? तदारा किस बाप से है? फद्दारा तुम है ना, इद्दारा किस बाप से है भाई, कुछ बताइए। हाँ मुफालत, बाब तफाउल से मौलाना, बाब तफाउल। इद्दारा है असल में बताना मुझको, ये तदारा है, ये इद्दारा है। इद्दारा जो असल तदारा था, इद्दारा असल में क्या था? तदारा था, एक दूसरे से हटाना। अब इस वाक़े की नौयत क्या बन रही है बता सकता से, ये पेचीदा आयत है साहब, इस वजह से थोड़ा सा हम इस पर लेंगे वक्त, आपका पेचीदा है। तो वाक़े की नौयत क्या बन रही है? एक कत्ल हुआ बनी इसराइल का, और फिर क्या करने लगे वो? बचाने लगे एक दूसरे को, क्योंकि फंस रहा था उनका आदमी, यही ना। अच्छा साहब, दूसरी बात ये है कि ऊपर से क्या ताल्लुक इसका? ये वाक़या ऊपर से जुड़ा हुआ है या अलग है? मरबूत किस पहलू से है? अब देखिए, हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जो ज़ब्ह बकरा हुआ है, किस लिए हुआ ज़ब्ह बकरा, क्यों हुक्म दिया? एक कत्ल हो गया था बनी इसराइल में, फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा है ना, हमने कहा कि इसको मारो उसके साथ, यानी चिपकाओ उसके साथ। किसको? किसके साथ? फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, हाँ गाय, इसको यानी मकतूल को चस्पा करो। किसके साथ? गाय के गोश्त या बैल के गोश्त के साथ चस्पा किया गया और मकतूल जिंदा हो गया। अब बता दिया कि कातिल फलां है, ठीक है कि नहीं? ये हमारे उम्मन लोग ले रहे हैं, ठीक है। सवाल पैदा होगा कि अगर ये था तो वो ज़ब्ह बकरा तो बाद में होना चाहिए ना। बोलिए, ज़ब्ह बकरा तो पहले वाक़या बयान किया गया मौलाना, अगर ये का रब्त है तो ज़ब्ह बकरा तो बाद में होना चाहिए था, पहले कत्ल, फिर उसके बाद अब वो जो है एक इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया कि फिर जो है क्या कि इसको जो है ज़बह करा के उसको टच करा, यही ना बात। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, वो तो पहले है। ये समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये जो है ये बात बनने वाली नहीं है नज़्म के पहलू से। और बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ईद से जब भी वाक़या बयान होता है, ईद वाक़े अलग अलग होते हैं। देखिए, जितना ईद अलग अलग वाक़यात है ना, वो तो बनी इसराइल के किस्से बयान किए जा रहे हैं जो तारीख़ के हैं। ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, ये बयान कर रहा है ना। तो गोया सब अलग अलग वाक़यात हैं, एक ही वाक़या नहीं है। तो दो बातें, एक तो ये कि अगर उसकी वो थी तो इसको बाद में होना चाहिए था, और ये क़त्ल नफ्स को पहले आना चाहिए था, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि इसके ज़रिए जब भी वाक़या बयान किया जाता है, दो वो अलग अलग वाक़यात होते हैं, एक वाक़या नहीं होता, ठीक है ना। इस बुनियाद पर वो तावील कुछ जचती नहीं है, बात ठीक है। आगे जो है कज़ालिक युह्यिल मौता, जो हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं फ़कुल्ना ज़रिबूहु, बाद हमने कहा कि इसको गाय के हिस्से को छुआ दो, फिर वो क्या हुआ? जिंदा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या? कज़ालिक युह्यिल मौता, इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, जिस तरह से नफ्स मक़तूला को जिंदा कर दिया। किस चीज़ की दलील? क़यामत के, क़यामत की दलील, ठीक है ना। आगे क्या है? वो युरीकुम आयातिही, और अल्लाह ताला तुमको दिखाता है अपनी आयतों को। आयात से मुराद क्या है? निशानियां, निशानियां से मुराद मोजज़ात, मोजज़ात दिखाता, ठीक है ना। ये उमूमन तावील की गई है, ये उमूम के लिहाज से है, जो हमने बताया था कि ये जो है इसे ये तावील लेते हैं कि उसको टच करो तो वो जिंदा हो जाएगा, बता देगा, ठीक है ना। इस तरह से गोया आखिरत पर दलील। आयात से मुराद क्या है? मोजज़ात, ठीक है। कुछ दूसरे मुफस्सिरीन हैं जो इसकी तावील दूसरी करते हैं,
ٹھیک ہے نا. کچھ دوسرے مفسرین ہیں جو اس کی الگ سے تعویل کرتے ہیں. وہ کیا تعویل کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جب بنی اسرائیل میں قتل ہوا تو یہ الزام کو ہٹانے لگے ایک دوسرے سے. ان کو کہا گیا فَقُلْ نَضْرِبُ بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا، یہ جو ہے قتل کا الزام رکھو نفس مقتولہ کے بعض پر، یعنی اس کے قریبی لوگوں پر رکھو. اس کے قاتل دور نہیں گئے، یہ دور نہیں ہے، گھر کے اندر ہے. اس کے قاتل گھر کے اندر ہے، گھر کے لوگ اس کے قاتل ہیں. سمجھ لیں بِبَعْضِهَا، اس کو چسپاں کرو الزام قتل کو. کس پر؟ بِبَعْضِهَا، نفس مقتولہ کے بعض پر. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آپ کو؟ یہ گویا کہ باہر قاتل نہیں آیا ہے، گھر قاتل ہے. چچا قاتل ہو سکتا ہے، بھتیجا قاتل ہو سکتا ہے، باپ قاتل ہو سکتا ہے، بیٹا قاتل ہو سکتا ہے کہ نہیں بولیے؟ تو ادھر ادھر مت جاؤ. یہ پھر رہے تھے اور ایک گاڑی آئی تھی، کہاں کھڑی تھی صاحب، وہ کچھ لوگ تھے اجنبی، وہ مانگا چلے گئے. یہ اس طرح سے الزام ہے، یہ نہیں ہے. تو گویا تفتیش کی گئی کہ ہاں بھائی، یہ تفتیش کی گئی اور پھر نکل گیا کہ ارے رے گھر کے اندر قاتل ہے، اور پھر اس پر سزا نافذ کی گئی. بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ نافذ کی گئی. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. مطلب خواجہ صاحب اس سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مطلب اب وہ تعویل، اب یہ دوسری تعویل بتا رہے ہیں نا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جب قانون جب قاتل پکڑا گیا تو اس پر قصاص، قانون قصاص نافذ ہوا. قانون قصاص نافذ ہوا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. مردوں کو زندہ کرتا ہے مطلب اوہو قیامت. اس طرح اللہ مردہ سماج کو زندہ کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مردہ سماج کو زندہ کرتا ہے. مردہ سماج زندگی سے آشنا کب ہوگا بھائی؟ وہ ہے نا اس میں سورہ مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. قانون قصاص لوگوں کو زندگی بخشتا ہے، ورنہ سماج کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح قانون قصاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ، مردہ سماج کو زندہ کرتا ہے. اگر قانون قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا، ایک قتل ہوگا، دوسرا قتل ہوگا، تیسرا قتل، کسی کی عزت، آبرو، جان، مال، کوئی چیز محفوظ رہ نہیں سکتی. بات واضح ہوئی؟ اسی کو اس سورہ میں آگے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بول دیجئے یا اولی الباب، اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے. اور یہاں کیا ہے؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون. تو اس طرح اللہ تعالیٰ قانون قصاص کے ذریعے، آیات سے مراد کیا ہے؟ معجزہ نہیں، آیات سے مراد احکام الہی. احکام الہی، احکام الہی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی بخشتا ہے مردہ سماج کو، مردہ معاشرے کو. اے عقل والو، اس سورے میں جیسے خود وضاحت کر دی ہے، قصاص میں کیا ہے؟ زندگی. اب بولیے کون سی تعویل آپ کو مناسب لگ رہی ہے؟ بولیے جاوید صاحب. یہ آگے بھی اس کی اور سورہ مائدہ والی آیت بھی کہ ایک آدمی قتل پورے سماج کو مردہ بنا دینا ہے، اور پھر قانون قصاص کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ پورے سماج کو زندگی، اس کی ضمانت مل جاتی ہے. ہاں ہے نا، بہت بات بہت خوب ہے. یہ دیکھیے مولانا ماشاءاللہ قاسمی ہمارا حوصلہ افزائی دیکھ کر رہے مولانا قاسمی، مولانا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہوئی بات. تو یونیک آیات سے مراد کیا ہے؟ قانون قصاص. قانون قصاص جو ہے جیسا کہ اسی سورہ میں آیا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتقون ہے آگے، اور یہاں کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ بات ہوئی. اب دیکھیے ایک خاص نقطہ ہے آگے بیان کر رہا ہے. بنی اسرائیل کی کیا خاصیت آپ نے دیکھ لیا. یہ خوش فہمی مبتلا ہیں، اس نبی سے کیا ہے؟ نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس امت سے نفرت عداوت رکھتے ہیں. مگر اس امت کا حال کیا ہے؟ دیکھیے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم
یسمعون کلام اللہ. اے مسلمانوں، کیا تمہیں مو مانے لالچ کرنا، تمہیں لالچ ہے تمہیں کس چیز کا؟ کہ یہ تمہاری باتیں مان لیں، تمہاری باتیں مان کر دار اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ کیا بتا رہا ہے بولیے آپ؟ مسلمانوں کے کس جذبے کو واضح کر رہا ہے یہ ٹکڑا؟ ہاں ثم قست قلوبکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ثم قست قلوبکم. ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں اس پر. ثم قست قلوبکم، یہ حال ٹھیک ہے نا. پھر بھی تمہارے دل سخت، پھر بھی ثم مانے پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت؟ جیسے پتھر، بلکہ اس سے زیادہ سخت. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اب تھوڑی سی اس میں ہم کریں گے. قساوت کے معنی کیا آتے ہیں؟ قسط قلوب، بدبختی، سختی، بدبختی. ٹھیک ہے، قساوت کا یہ لفظ کس کس صفت کے لیے آتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑی سی ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں عربی زبان اور ادب کے لحاظ سے. نہیں، اس کا مادہ قاف سین سین ہوگا اور اس کا مادہ قاف سین واو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قساوت کے اندر، یہ قساوت یہ کس کی صفت جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے. ارض قاسیہ، اس زمین کی صفت ہے جو زمین کیا ہو؟ نہایت سخت ہو، بنجر زمین ہو، بارش ہوتی ہو اور پانی پھسل جاتا ہو، پانی ٹکتا نہ ہو، وہ زمین جذب نہ کرتی ہو. جب پانی جذب نہیں کرے گی زمین تو پھر پودے نہیں اگ سکتے، نمی ہی نہیں اس کے اندر. تو ارض قاسیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہیں سے پھر یہ صفت کس کی ہو گئی؟ دل کی. دل بھی زمین کے مانند ہے. وہ دل جو بارش کو، جس طرح زمین بارش کو جذب نہیں کرتی، وہ دل بھی آسمانی بارش کو جذب نہیں کرتا. آسمانی بارش سے مراد کیا؟ وحی الہی کی بارش. وحی الہی کی بارش ہو رہی ہے، جیسا کہ شروع ہم نے بتایا تھا. وحی الہی کی بارش ہو رہی ہے، مگر کیا ہے؟ دل کا جذب نہیں کر پا رہا ہے. یہ بالکل جو ہے سخت ہے. قاسیہ کی ضد میں ایک لفظ آتا ہے، یہ قاسیہ، قلوب قاسیہ. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ ہے خاشعہ. خاشعہ بھی زمین کی صفت ہے. کون سی زمین؟ جو ہموار زمین، جو پانی کو جذب کرتی ہے. بارش ہوتی ہے تو پودے اگ جاتے ہیں. آپ نے سورہ اس میں پڑھا ہوگا، سورہ حامیم سجدہ، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. جب ہم پانی اتارتے ہیں تو کیا؟ اہتزت مانے انگڑائی لیتی ہے، انگڑائی لیتی ہے، ابھرتی ہے اور پھر پودے اگاتے ہیں. یہ ہے مومنین کی صفت، ان کے دل کی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بنجر زمین کی طرح ہیں. بارش ہوتی رہے، طوفان ہے، اس نبی رحمت پر بارش ہو رہی ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا ذکر کر دیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارہ اور اشد قسوہ، اس سے زیادہ سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ بعض ایسے پتھر ہیں جس سے ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں. مشاہدے میں ہے نا بہت سے، ہر جگہ ان کے یہاں بھی جی بڑی بڑی نہریں ہیں، بڑی بڑی ندیاں ہیں. کس سے نکلی؟ دنیا کی بڑی بڑی ندیاں کس سے نکلی ہیں؟ پہاڑوں سے. عام مشاہدے میں ہے یہ چٹانوں سے نکلی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ ایسی چٹانیں ہیں جن سے جو شق ہو جاتی ہیں اور چشمے ابل پڑتے ہیں، جیسے زمزم. بالکل صحیح. اور جیسے ان کی تاریخ سے لائیے، جیسے مارا ہے لٹھیا، مارا لٹھیا 12 چشمے پھوٹ گئے. ان کے مشاہدے میں. اور
वइन मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बाज ऐसे हैं खशीयत इलाही से पत्थर क्या हो जाते हैं, हाँ टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। वो कहाँ, इनकी तारीख से मिसाल, कहा था रब्बी अरनी, हमें अपना जलवा दिखा दे। कहा तू जलवा नहीं दे सकता, तू तूर को देख, तूर को देख, तो हमारा चेहरा नहीं दे सकता, यही ने कहा, चेहरा नहीं दे सकता ऐ मूसा, बल्कि तू बहुत इसरार कर रहा था, देख तूर को देख। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु जबल जालहू दक्का व खर्र मूसा सहिक़ा, मूसा गिर पड़े, मूसा गिर पड़े और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो ये कैफियत पहाड़ की है, मगर ये नादान है, दिल नादा क्या है, इनका दिल क्या है, फूल कलियों से, हाँ फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। ये है, ये हाल था इनका पूरे तौर पे, ये बयान किया गया है। अफततमऊन युमिनु लकुम, ये जगह जगह देखिए, ये तज़कीर, इस अंदाज की तज़कीर है, बीच में आ गई यहूद पर, ये बीच में तज़कीर आ गई और नहायत मुअस्सिर अंदाज से पेश किया और पूरी तारीख पर जो है उसने तस्रा कर दिया इस आयत करीमा में। अब मुसलमानों का खिताब है, अफततमऊन, ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें लालच है, किस बात पर कि ये तुम्हारे साथ हो जाए ईमान लाकर। हालांकि एक फरीक इनका क्या कर रहा है, कलाम इलाही सुनता है फिर उसकी तहरीफ कर रहा है। ये कैसे तुम इनसे उम्मीद रखते हो, ये आयत क्या बता रही है, बताइए हमको। आफततमऊन का खिताब मुसलमानों से है या मुनाफिकीन से है? मुनाफिकीन नहीं हो सकते, उनको कहाँ लालच कि ये ईमान लाए, वो तो मान नहीं देना चाहते, वो तो भगा रहे हैं, उनको भगाते हैं, उन्हें कभी ख्वाहिश नहीं हो सकती मुनाफिकीन की। बोलिए, वो तो फितने उठाते हैं और जो इस्लाम कबूल करना जो उनको भी भगाते हैं, वो ये मुमिनीन मुखलिसीन है ना। अफततमऊन, गोया की याद बताती है यहूद जैसी दुश्मन कौम के लिए भी मुसलमानों का दिल कितना कुशादा है। बोलिए कितना कुशादा है, वो कभी उनसे नफरत नहीं रखते, बोलिए कभी नफरत नहीं रखते रहे। उस जमाने की बात हो रही, देखिए जो कुरान मजीद नाज़िल है, और उनकी दुश्मनियाँ अज़हर मिन शम्स थीं। आगे आ रहा कैसे कैसे ये दुश्मनी कर रहे हैं, आगे बड़ी तफसीलात आ रही हैं। मगर इन यहूद से भी इनका क्या है, ये क्योंकि दाई गिरोह है। दाई गिरोह जो होता है किसी से नफरत अदावत नहीं रखता। यहूदियों से बढ़कर दुश्मन इस्लाम कौन, कोई हो सकता है, लेकिन नहीं। आपने देखा इनसे भी खैर की तवक्को रखते हैं और इनके ईमान के लालची हैं। लफ्ज़ तमा इस्तेमाल कर रहा है, बोली तमा, भूख लगी हुई है, भूख गैर मानूनी भूख है। किस चीज़ की, उनके ईमान की भूख है, उनके दौलत की भूखे नहीं है, उनके ईमान के भूखे हैं। ये दावत ये बीच में ले आया। ये उम्मत मुस्लिमा, ये बनी इसराइल को समझती है कि ख़ानदान नबूवत के चश्म चिराग हैं, इन सबको खैर की तवक्को है। ये कुरान मजीद कह रहा है, रे तुम बड़े भोले भाले हो। ये अंदाज कामिल समझाने का, भाई भोले, ये देख नहीं रहे हो कि एक फरीक क्या कर रहा है, कुरान सुनता हो तहरीफ कर रहा है, कलामुल्लाह सुनता है यानी तौरेत को सुनता हो तहरीफ कर दे रहा है। इनसे खैर की तवक्को रखते हो, तुमसे है, तुमको उनसे है क्या खैर की उम्मीद जो नहीं जान, तुमसे तुमको उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बेवफाओं से वफा की उम्मीद रखते हो। ये अल्लाह ताला कह रहा है ना, अल्लाह ताला कह रहा है, समझा रहा है मुझे, ये नहीं कि नहीं नफरत, ये नहीं, ये जाहिर अंदाज नहीं है ना, ये समझा रहा है कि बताओ क्यों चक्कर में पड़े हुए, सुनाना उन्हीं को है।